کہاں سے، بیوی لاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو حرام مال سے بے برکتی ہوتی ہے، حرام مال سے ٹینشن اور بے سکونی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات سماعت فرمائے کہ حرام کھانے سے، حرام کھانے والے کی اللہ رب العزت دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پراگندہ بال، جسم غبار آلود، بڑی لجاجت سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، ان کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اور ان کا جسم حرام سے پرورش پاتا ہے۔ جب اتنا حرام اس کے پاس اکٹھا ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو حرام کھانے سے یاد رکھیں اللہ رب العزت دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے حلال کے اللہ رب العزت نے بے شمار ذرائع پیدا فرمائے۔ ان میں ایک بڑا اہم ذریعہ جس میں آج من حیث القوم تقریباً ہم سب مبتلا نظر آتے ہیں، وہ سود ہے۔ سود اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال میں سے، بد اعمالیوں میں سے مبغوض ترین چیز ہے۔ سود ہے کیا؟ وزن کی جانے والی، پیمائش کی جانے والی، یا روپے پیسے کا آپس میں ایسا لین دین کرنا، ایسا معاملہ کرنا کہ کوئی عوض سے خالی نظر آئے، جو زائد دیا جائے، وہ سود کہلاتا ہے۔ انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، اور عربی میں ربا کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے منع فرما دیا، کسی کو ذاتی اخراجات کے لیے دیں، تجارت وغیرہ کے لیے قرض دیں، اور اس کے لیے چاہے سمپل انٹرسٹ لیں یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ لیں، سود مفرد لیں یا مرکب لیں، جو بھی صورت ہوگی اسلام نے حرام قرار دے دی۔ مثلا کسی کو 100 روپیہ دے رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، اس شرط پر کہ جب واپس لوں گا تو اس وقت 110 لوں گا، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ رب العزت کی کتنی لعنتیں ہیں ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ مختلف تعریفات کی گئیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود وہ قرض ہے جو زیادتی کی شرط پر یا افضل کی شرط پر دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک جو فقہی کتابوں میں ہمیں تعریف نظر آتی ہے، وہ ہے فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدین، کہ وہ زیادتی جو خالی ہو عوض سے، جس کے مقابلہ میں کوئی عوض نہ ہو۔ مثلا میں 100 دے رہا ہوں، بدلے میں 110 لے رہا ہوں، اب 100 تو 100 کے مقابلہ میں ہو گیا، اوپر والے 10 بغیر کسی عوض کے ہیں، تو تعریف یہ کی گئی کہ یہ جو عوض سے خالی زیادتی ہے یہ حرام ہے اور سود ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیگر اعمال میں اتنی سخت وعید اور اتنی تنبیہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بے شمار گناہ ہیں، بڑی بڑی وعیدیں ہیں، لیکن سود کھانے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں وعید بیان فرمائی، ایسی وعید آپ کو دیگر بدعمالیوں میں نظر نہیں آئے گی۔ شراب نوشی کرنا بہت بڑا گناہ، بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ، خنزیر اور حرام اس طرح کی چیزیں کھانا بہت بڑا گناہ۔ تنبیہیں آئی ہیں، لیکن جو سود کھانے والے کے لیے اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی، وہ اور کسی عمل کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اس سود کو، ربا کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں چھوڑو گے، یہ معاملہ کرتے رہو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو ایسے شخص کو جو علی الاعلان اللہ رب العزت کے ساتھ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہو، اس کو تباہی سے، اس کو بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اتنا سخت۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آکل الربا، سود کھانے والے پر، وکاتبہ، اس کو لکھنے والے پر، وموکلہ، اس کا وکیل بننے والے پر، وشاہدیہ، اس کے گواہ بننے والے پر۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہم سواء، یہ سارے کے سارے آپس میں برابر ہیں، گناہ میں شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ اذا علموا به ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے معلوم ہے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود سود کھائے، یا جانتے ہوئے اس کو لکھے، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس معاملے کا وکیل بنے یا اس معاملے کا گواہ بنے، حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الی یوم القیامہ، ایسے شخص پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر رہے ہوں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لعنتیں بھیج رہے ہوں۔ تو ایسے آدمی کو تباہی اور بربادی سے پوری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی، یاد رکھیں۔ اور آج امت آپ کو ہر جگہ مظلوم نظر آئے گی، پٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم من حیث القوم اور من حیث الامہ اس سود کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور کتنا سخت گناہ، کتنا سخت گناہ، کتنی سخت وعیدیں، کہ صرف کھانے والے پر لعنت نہیں ہو رہی، جو جو ساتھ معاونت کر رہا ہے، جو جو اس معاملے میں شریک ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا کوئی ذاتی نفع بھی نہیں ہے، وہ تو محض تعلق کی بنیاد پر آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کم زیادہ نہیں، کہ کوئی زیادہ کھا رہا ہے تو وہ تو لعنتی ہے، جو کم کھا رہا ہے اس کی بچت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درہم ربن، ایک درہم ربا کا، ایک درہم سود کا کھانے والا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِن 36 زَنْيَةٍ، وہ آدمی اتنا بڑا گناہگار ہے، اس کے مقابلہ میں دوسرا انسان ہے جس نے 36 بار زنا کیا، بدکاری کی۔ یہ سود کھانے والا زیادہ نہیں، ایک درہم سود کھانے والا اس 36 بار زنا کرنے والے سے بڑا گناہگار ہے۔ اور اس سے بھی سخت وعید، رونگٹے کھڑے کر دینے والی وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا، ربا کے، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 دروازے ہیں۔ ایسرھا مثل ان ينکح الرجل امہ، اور سب سے آسان، سب سے کم ترین جو دروازہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور ایک حدیث میں تو صراحتاً الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے، الامان والحفیظ۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی بات انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، بڑے سے بڑا بدکار ہو، لیکن اتنی بڑی چیز انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے۔ اور آج کے دور میں مختلف طرح کے اشکالات، ہر عمل پر آپ کو اشکال نظر آئے گا، جدیدیت کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر،
سود پر بھی اعتراضات ہوتے جی اس وقت جو سود تھا وہ غرباء کو دیا جاتا تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے دیا جاتا تھا، ان کے دفنانے کے لیے کفنانے کے لیے دیا جاتا تھا، تو اسلام نے دیکھا کہ اس میں تو مظلوموں کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں تو کھانے پینے کے لوگوں کو لالے پڑ رہے ہیں، تو اسلام نے منع کر دیا کہ جو کھانے پینے کے لیے، جو کفنانے دفنانے کے لیے سود ہو وہ حرام ہے۔ ہاں تجارتی سود اس کے علاوہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس وقت بھی تجارت کے سود دیے جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ بذات خود بینک ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب سود سے منع فرمایا، سب سے پہلا سود جو معاف کیا وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا معاف کیا۔ تو اس وقت افراد کی حیثیت بینکوں کی سی ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے کاموں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی زراعت کے لیے آتے، سود پر پیسے لے جاتے، لوگوں کے یہ کاروبار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اس وقت کوئی کمرشل لون نہیں تھا، یہ غلط بات ہے اور ہماری ذہنی خلش ہے، اور یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ایک لطیفہ اس موقع پر یاد آیا، ہندوستان کا ایک گویا، گانے والا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، حج پر جاتا ہے، حج کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر ہے۔ اس وقت میں جگہ جگہوں پر منزلیں بنی ہوئی ہوتی تھی، جب رات ہوتی لوگ وہیں رک جایا کرتے، صبح ہوتی پھر آگے چل پڑتے۔ تو اب یہ گویا، یہ گانے والا بھی ایک جگہ رکتا ہے، رات ہوتی ہے، ایک اور عربی گانے والا، عربی گویا بھی آ کر وہاں پر رکتا ہے، اور وہ آ کر اپنا گانا بجانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی آواز بڑی بد ہوتی ہے، آواز صحیح نہیں ہوتی، بھدی آواز ہوتی ہے۔ وہ سن کر گویا کیا کہتا ہے کہ آج سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے ان گانے بجانوں سے منع کیوں کیا، کیونکہ یہ بدو، حضور علیہ السلام نے ان بدوؤں کا گانا سنا ہوگا، یہ اتنے کریہ الصورت ہوتے ہیں، اتنے کریہ الصوت ہوتے ہیں، اتنی بھدی آواز میں گاتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے حرام ہی قرار دے دیا، اگر میرا گانا سنا ہوتا تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو آج ہمارے یہ مزاج ہے کہ دین کے اندر اس طرح کی چیزیں تلاش کرنا، جی اس وقت تو یہ حکمت ہوا کرتی، مثلا داڑھی کی بات کی جائے تو جی اس وقت ان کا رواج تھا، خاندان اسی طرح تھے، قبیلے اسی طرح تھے، اسی لیے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ لباس کی بات کی جائے، جی اس وقت ان کا وہ آپس میں رہن سہن تھا، ان کی آپس کی ان کی تہذیب تھی، ان کی ثقافت تھی۔ اسی طرح سود کی بات کی جائے تو جی اس وقت کا سود یہ ہوا کرتا تھا، آج کا سود یہ ہے۔ یاد رکھیں اسلام صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا یا جس کام سے منع کیا اس کی ایک حقیقت ہے، صورتیں چاہے بدلتی رہیں، جس میں وہ حقیقت پائی جائے گی، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا یا اسلام نے اس کا حکم دے دیا۔ تو اسلام نے چند بنیادوں پر فیصلے نہیں کیے کہ عربوں کی حالت کو دیکھا اور حکم دے دیا، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت تک کے احوال کو جاننے والی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ اسی لیے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے عمل کرنے والی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں جی اسلام نے روشنی دینا چھوڑ دی۔ شاعر کہتا ہے، اے ستاروں اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ پہلے ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے نبی ہوا کرتے، ان کی تعلیمات ایک خاص وقت کے لیے ہوا کرتی، خاص قوم کے لیے ہوا کرتی، ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، اور یہ لعنت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان کی منظر کشی کرتے ہیں سود کھانے والوں کی کہ یہ کس حالت میں آئیں گے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے پاگل حالت میں اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو لیا ہو، اور وہ کیا کہا کرتے تھے، بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ یہ کہا کرتے کہ بے
یہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہی ہے۔ وہ بھی طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے آگے حکم ارشاد فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اب اس کے ذمے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اس سود کو چھوڑ دے، وامرہ الی اللہ، معاملہ اللہ پر رکھے۔ بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اس سود کو چھوڑ دے۔ ومن عاد، فرمایا کہ جو اس کے باوجود اس گناہ کی طرف آئے گا اور حد سے تجاوز کرے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن پاگلوں کی طرح جھومتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اسی لیے اس سود سے بچیں۔ قاعدہ کلیہ ہے، اجناس کے بدلے میں خرید و فروخت ایک جنس کی ہوں، مثلا جو کو جو کے، گندم کو گندم کے بدلے میں آپ بیچنے لگے ہیں تو برابر سرابر تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کمی بیشی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے۔ تو فقہا نے اسی سے ایک ضابطہ نکالا، ایک جنس کی چیزیں ہوں، وزن ہو سکتا ہو، پیمانے میں آنے والی ہوں، تو ان کو اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچیں گے تو وہ سود ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر سرابر تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ عام ہمارے دیہاتوں میں اس طرح کا سود پایا جاتا ہے، اور جو آج ہمارے بینکوں کے اندر ہے یا جو شہری ہماری زندگی کے اندر جو سود ہماری شکلیں ہیں، تمام کی تمام حرام ہے اور تمام سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا ایک سود مہاجنی سود کہلاتا ہے، سرمایہ کار سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ماہانہ اس پر منتھلی دی جاتی ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بینکوں سے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کر جو سود لیا جاتا ہے، ماہانہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اضافہ آپ کا مقرر شدہ ہوتا ہے، مثلا لاکھ کے پیچھے 700 800 1000، یہ بھی سود ہے اور اس سے بھی بچیں۔ اور اگر آپ حضرات میں سے کسی کے سیونگ اکاؤنٹ ہے تو مجبوری کے تحت علماء نے اجازت دی ہے، چونکہ آج مجبوری ہے، اپنے پاس پیسے رکھے نہیں جا سکتے، گھروں میں رکھے نہیں جا سکتے، ورنہ تقویٰ تو یہی ہے کہ بینکوں سے ہی بچا جائے، لیکن علماء نے اجازت دی، چونکہ آج مجبوری ہے، گھروں میں پیسے رکھ نہیں سکتے، خطرات ہیں، بینکوں میں رکھیں، لیکن سود کی طرف جانے کے بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جائیں، جہاں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ سود والا پیسہ نہ ہو، اور سودی بینکاری سے بچ کر اسلامی بینکوں کا رخ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے آپ کو سود سے بچا سکیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود کے اندر تمام کے تمام مشغول ہو جائیں گے، تمام کے تمام سود کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور اگر کوئی سود براہ راست نہیں بھی لے رہا ہوگا اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کا کام ہے، ہمارے افراداً فرداً ہم اس پر کچھ کر نہیں سکتے، حکومت کا کام ہے کہ اس سود کو اس ملک سے ختم کرے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جتنا بچ سکتے ہیں، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے اتنا ضرور بچیں، اور اگر اپنے ممکن حد تک نہیں بچتے تو پھر ساری وعیدیں آپ حضرات نے سماعت فرمائیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے طرح طرح کی وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اور ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن فیکا فلا علیکا ما فاتک من الدنیا، اگر 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، 4 اچھی عادتیں تمہارے اندر آ جائیں تو پھر اس کے بعد تمہیں کوئی خطرہ نہیں، دنیا جہان کی تمام چیزیں تم سے فوت بھی ہو جائیں۔ ایک فرمایا حسن خلیقۃ، اخلاق اچھے ہو جائیں، وعفۃ فی طعمۃ، تمہارا کھانا پینا پاکیزہ ہو جائے، وصدق حدیث، جھوٹ چھوڑ کر سچائی کو اختیار کر لو، وحفظ امانت، اور امانت دار بن جاؤ۔ یہ 4 خصلتیں جب مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی باقی بھلائیاں اس سے اگر دور بھی ہو جائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ انہی 4 خصلتوں کی برکت سے اللہ رب العزت تمام بھلائیاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی، کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حرام
حرام سے ہم سب کو بچنے کی، خصوصاً سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔